کامریڈ کافی سیاسی معاملات کے اوپر اور جو ہے وہ آپ سے بہت سیر حاصل گفتگو رہی. اب تھوڑا سا بلوچستان کی طرف آتے ہیں. بلوچستان کے حوالے سے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ وہاں پہ جو اپنے جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر جو ہے مطلب یہ کہ جو ادھر کے عوام ہیں اس کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو کہ ان کو ان کے رائٹس نہیں دیے جا رہے ہیں اور جو کہ ہمارے لیے خوش آئند بات نہیں ہے. لیکن یہ کہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو کھلے عام ظاہر سی بات ہے وہ ٹیررسٹ کہتے ہیں, لیکن وہ تنظیم جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے حقوق کی لڑائی لڑ رہے ہیں. تو اس پورے معاملے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں بلوچستان میں؟ دیکھیے کامریڈ, یہ سوال جو ہے وہ میں نے اپنے شروع میں اپنی گفتگو میں یہ کہا تھا کہ پاکستان ایک کثیر القومی ملک ہے اور اس کو ہماری ریاست نے, ہماری اسٹیبلشمنٹ نے آج تک اس کو ایک ٹرولی فیڈرل ریپبلک نہیں بننے دیا. اور قومی ون یونٹ ٹوٹنے کے بعد بھی مختلف صوبے تو قائم ہو گئے ہیں کہ لیکن ان کے اپنے جو معاشی, سیاسی اور جو تہذیبی حقوق ہیں اور جس کی بنیاد پر اس قوم کی اور ان کے عوام کی ڈیولپمنٹ کا انحصار ہے وہ اس ملک کے اندر نہیں ہوئی ہے. جو آپ کی 18ویں ترمیم میں بھی آ کے کچھ ڈیوالو کیے تھے کچھ سبجیکٹس جو ہے وہ صوبوں کو, اس کو بھی آپ دیکھیں تو اس میں سے 60 ڈویژن آج بھی ہیں ڈیوالو کرنے کے باوجود وہ مرکز کے پاس ہے, صوبوں کے پاس نہیں. یہ سوال صرف بلوچستان کا نہیں ہے, یہ سوال پاکستان کے مختلف صوبوں کا ہے اور خاص کر جو خیبر پختونخوا کو بھی لے لیں, سندھ کو بھی لے لیں, بلوچستان کو بھی لے لیں, ایون آپ سرائیکی وسیع کو بھی آپ لے لیں, تو یہ ان سارے جو اس کو باقاعدہ کوئی صوبے کی صورت میں تسلیم نہیں ہے لیکن ان سارے علاقوں پاکستان کا ہے جو یہ سوال ہے. وہ تمام معدنیات جو ہے ان کے تو جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ جن کو پروونس کا ملکیت ہونا چاہیے, یہ نہیں بلوچستان کا صوبہ وہ ہے کہ جہاں اس لیول پر زراعت نہیں ہے جس لیول پر زراعت پنجاب میں یا سندھ میں یا پختونخوا میں ہو سکتی ہے, تو وہاں ان کے پاس تو سورسز منرل کے ہیں, گیس کے ہیں, تیل کے ہیں, اب تو سونے کے ہیں اور بہت ساری اور بہت ہی مہنگی, اس سے بھی سونے سے مہنگی دھاتیں ہیں جن کے جو وہاں پر موجود ہیں. اور بین الاقوامی طور پر جو ملک ممالک ہیں ان کی نظریں بھی ان معدنیات پر اور ان خزانوں کے اوپر ہیں. تو بلوچستان کے اندر بیسیکلی لڑائی تو جو ہے وہ ان کے اپنے حقوق کی, ان کے معاشی اور حقوق کی لڑائی ہے جو ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ نے کہا کہ وہاں پر سرداری نظام ہے اور سرداری نظام ہے. دیکھیے صرف 3-4 سردار تھے جو بلوچستان کے جو اس سرداری سسٹم کے خلاف تھے اور وہ سیکولر ڈیموکریٹک پالیٹکس کے ساتھ تھے. وہ نیشنل عوامی پارٹی کے اندر تھے جس میں نواب خیر پشمری کو کہہ سکتے ہیں, سردار اللہ کو کہہ سکتے ہیں. سرداروں میں یہ 2 ہی تھے, نواب اور سردار. میر غوث بزنجو تو سردار بھی نہیں تھے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے اینٹی سرداری ایکٹ پاس کیا, سرداری ایبالش کی. ہمارے یہ جو چیف جسٹس تھے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب وہ کہتے تھے کہ آپ سردار کا کیونکہ لا پاس ہو گیا ہے کہ اینٹی سرداری قانون پاس ہو گیا ہے کہ کوئی سرداری نہیں ہے, تو آپ پھر سردار عطا اللہ کیوں کہتے ہیں؟ تو آپ جیسے بندے کو جو مارکسسٹ کہتا ہے وہ سردار کہتا ہے, کیوں سردار کہتا ہے؟ میں نے کہا کہ بھائی میرے کہنے سے سرداری نہیں ختم ہوگی یا سرداری کے خلاف قانون پاس کر دینے سے سرداری ختم نہیں ہوگی جب تک وہاں کی اکانومی نہیں بدلتی, جب تک وہاں کے سوشل سٹرکچرز میں تبدیلیاں نہیں آتی اس وقت تک سردار سردار رہیں گے. لیکن ان کے خلاف آپ دیکھیں موجودہ دور میں تو یہ وہ سردار ہیں جو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے پٹھو رہے اور انہی کی بنیاد کے اوپر وہاں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک دور میں یا دوسرے یا تیسرے دور میں ریگولرلی حکمرانی کرتی رہی ہے. موجودہ حالات میں لوگ ان سرداروں کے خلاف ہیں جو اس وقت, میں تو اس کو یہ دیکھتا ہوں کہ کئی ایک دفعہ نہیں سٹرگل ہوئی ہے نا بلوچستان کے اندر. عام سٹرگل جس کی بات کر رہے ہیں یہ ٹیررزم کہہ رہے ہیں, تو بھائی آپ نے جو کہ ٹیررزم تو سارے ملک میں ہو رہی ہے لیکن بلوچستان کی صورتحال اسپیسیفک کیوں ہے کہ وہاں آرگنائز طور پر بعض لوگوں نے جمہوریت سے مایوس ہو کر عام اٹھا لی ہے, بندوق اٹھا لی ہے.
تو وہ اس کو اس طرح سے ڈیل کرنا پڑے گا، ان کو اس طرح سے جو ان کے ساتھ بات کرنی پڑے گی۔ آپ صرف کہیں کہ مار دھاڑ کر کے ہم چیزوں کو ٹھیک کر لیں گے، تو مار دھاڑ کر کے آپ چیزوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ آپ دنیا بھر کے تجربات ہیں۔ سوالات جو بلوچستان کے حوالے سے شروع ہوئے وہ اس کی پہلے دن سے ایکسیشن سے لے کر ہے۔ آپ اگر اس سے واقع ہیں، میں نے وہ ایک اپنے اس میں وہ ایکسیشن ٹریٹی کسی اپنے بکلیٹ میں پامفلیٹ میں چھاپ بھی دیا ہے کہ جو ایکسیشن ٹریٹی پاکستان کے درمیان میں اور خان اقلاق یعنی پاکستان کی جو تشکیل ہے وہ پروونسز اور ریاستیں تھیں، یا پاکستان تو ریاستیں خود مختار تھیں۔ ریاستوں کے بارے میں طے ہوا تھا کہ وہ خود اپنے طور پر فیصلہ کریں گی کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتی ہیں یا ہندوستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتی ہیں۔ تو بلوچستان کے اندر ریاست کلاب تھی، باقی کمشنریٹ تھا صرف کوئٹہ کا اور اس کی پرائمری کا۔ تو ریاست کلاب جو ہے انہوں نے تو پہلے فیصلہ کیا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ نہیں ایکسیڈ کرتے ہیں، دونوں ہاؤسز نے، ان کے اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس نے۔ لیکن فیصلہ کرنے کے بعد میر غوث بخش بزنجو صاحب ذاتی طور پر بتاتے تھے کہ جو ممبر تھے لوور ہاؤس کے، کہ وہ اور میر عزیز قرد صاحب جو ہیں وہ ہندوستان گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کے خلاف قرارداد پاس کی ہے۔ تو اس پر جواہر لال نہرو نے اور مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا کہ بھائی آپ پاگل ہو گئے ہیں، آپ ذرا دیکھیں آپ کی جغرافیکل کنڈیشن اور سچویشن کیا ہے، آپ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہو کے رہ گئے ہیں، رہ جائیں گے، ادھر سے جو ہے وہ افغانستان ہے، ادھر سے ایران ہے، ادھر سے سینٹرل ایشیا ہے، ادھر سے جو ہے وہ گلف ہے، تو آپ پاکستان کے ساتھ علاقہ کرنا چاہیے آپ اس کو سوچیں۔ تو چنانچہ واپس آ کے جب مذاکرات شروع ہوئے تو وہ ایکسیشن ٹریٹی سائن ہوا۔ اس ایکسیشن ٹریٹی میں دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ ڈیفنس، فارن افیئرس، انٹر پروونشل کمیونیکیشن یہ فیڈریشن کے پاس ہوں گے، باقی تمام ان کے معاشی وسائل جتنے ہیں وہ بلوچستان کی ریاست کے پاس ہوں گے۔ اب اس کے بعد آپ نے جو کچھ بنایا ہے وہ اس سے پہلے میں نے آپ سے گفتگو کی ہے کہ جو ہمارے یہاں آئینی طور پر اور جو صورتحال ہے، تو اصل لڑائی تو بلوچستان کے اندر ہے ہی وہاں کے عوام کی اپنے وسائل پر قدرت کی، کہ کس طرح سے وہ اپنے وسائل جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں جس سے وہ اپنی اکانومک اور معاشی اور سماجی تہذیبی ترقی کر سکے۔ جھگڑا سارا ہی ہے۔ اب بلوچستان کی سیاست کو میں یہ دیکھتا ہوں وہ تقریباً 3 حصوں میں ڈیوائڈ۔ ایک حصہ وہ ہے جو ٹریڈیشنل سرداروں کا ہے اور وہ اس وقت رول کر رہا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ کا پٹھو ہوتا ہے اور وہ ان کے سائے میں حکمرانی کرتے ہیں، تو وہ ان کا اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے جو ان کے پاس بلوچستان کے عوام کا یا بلوچستان کے وسائل کا یا بلوچستان کی اور کوئی چیز کا احساس نہیں ہے، ان کی ذاتی مفادات کی بات ہے۔ دوسرا حصہ وہ ہے جو اپنے کو نیشنلسٹ کہتے ہیں یا پاکستان کی فیڈریشن کو مانتے ہیں اور آئین کو مانتے ہیں اور اس فیڈریشن کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات بھی کرنا چاہتے ہیں، ملتے بھی ہیں، حکومتیں بھی انہوں نے قائم کی ہیں۔ مطلب میری مثال اختر مینگل صاحب کی ہے یا عبد المالک صاحب کی ہے کہ وہ حکومتیں بھی انہوں نے کی ہیں، وہ اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ہیں۔ لیکن گزشتہ الیکشنوں میں آپ دیکھیں کہ جو الیکشن ہوئے ہیں اس الیکشنز میں اس پولیٹیکل فورس کو جو اپنے کو نیشنلسٹ ڈیموکریٹک کہتی ہے اس کو آؤٹ کر دیا گیا، اور اس کو آؤٹ ایسے ویسے نہیں کیا گیا، مطلب ہے 300 ووٹ لینے والا بندہ جیت گیا ہے، سیٹیں جو ہے وہ کروڑوں کی جو ہے وہ اس میں بکی ہیں۔ اس بنیاد کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ڈیموکریٹک ایلیمنٹ تھا یا پاکستان کی فیڈریشن کے اندر رہتے ہوئے سیاست کرنا چاہتا تھا اور سیٹلمنٹ کرنا چاہتا تھا، ساتھ چلنا چاہتا تھا، اس کو بھی سیاست سے آؤٹ کر دیا گیا۔ اس سے پالیٹکس سے آؤٹ ہونے سے زیادہ تر عوام جو ہے وہ پھر دوسری طرف جو ہے وہ شفٹ کی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو نہیں مانتے یا ہم آپ اسٹرگل کرتے ہیں۔ تو یہ سچویشن وہاں ڈیولپ ہوئی ہے۔ اس سچویشن کے اندر ہمارے نزدیک ہم تو فیڈریشن کے اندر رہتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو اگر آپ نے ترقی دینی ہے اور اس ملک کو چلانا ہے تو اس کو ایک ٹرولی فیڈرل اسٹیٹ کے طور پر چلائیں، وہاں کے جو وسائل ہیں وہاں کے لوگوں کے حوالے کریں، اور وہ لوگ جو جمہوریت کو نہیں بھی مان رہے ہیں ان کے ساتھ بھی مذاکرات کریں۔ ان کے ساتھ بھی مذاکرات اس ایکسیشن ٹریٹی کی بنیاد پر ہو سکتے ہیں یا اور جو
पॉइंट्स हैं, बुनियादें हैं, उन बुनियादों के ऊपर उनके साथ बातचीत करनी चाहिए और कोई सेटलमेंट का रास्ता निकालना चाहिए कि हम किस तरह से कोई सेटलमेंट का रास्ता निकाल कर इस मुल्क को एक ट्रूली फेडरल रिपब्लिक ऐसी स्टेट बनाए जिसके अंदर ये मुख्तलिफ कौमों का मुल्क हो और वो अपने अपने वसाइल पर कुदरत रखते हों और अपनी माशी और समाजी तरक्की कर सकें। अच्छा कॉमरेड, इसमें एक सवाल और जो है मौजूदा जो सूरत हाल है बलूचिस्तान की, उसमें एक सवाल और पैदा हुआ है और मतलब ये इस पर आप अपना तजिया भी दे सकते हैं कि जो पीपल्स पार्टी का रवैया रहा है इस पूरे अपनी उनकी गवर्नमेंट में भी बलूचिस्तान के हवाले से, और जो नून लीग का रहा है, यानी कि अभी आप देखें कि जो जाफ़र एक्सप्रेस का जो वाक़या हुआ है तो उसके अंदर सानिया जो हुआ है तो उसमें अभी जरदारी साहब वहाँ पे मौजूद हैं और उन्होंने वहाँ की क़यादत और डॉक्टर मालिक से भी मुलाकात की है और दूसरे लीडरान से भी वो मिले, जबकि जो शहबाज शरीफ हैं उनका अभी तक कोई ऐसा प्रॉपर विजिट इस तरह से सामने नहीं आया है। और वो तो आप इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं कि एक तरफ मतलब ये कि गवर्नमेंट में जो हमारे जो सदर साहब हैं वो मौजूद हैं, लेकिन जो वज़ीर आज़म हैं उनका रवैया वहाँ उस हवाले से कोई इतना ज़्यादा मुस्बत कह लें या ये कह लें कि वो सीरियस नहीं ले रहे उसको। देखिए मैं नहीं इसको इस तरह से समझता कि ये एक मतलब है कि एक उसको सीरियस ले रहे हैं, दूसरे नॉन सीरियस जो है उसको ले रहे हैं। देखिए ये एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी है भाई, इस मुल्क के अंदर जो हुक्मरान हैं जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं उन्होंने जो फैसले किए हैं उसके अंदर जरदारी साहब भी मौजूद हैं, उसके अंदर शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद हैं, उसमें बाकी लोग भी मौजूद हैं, जो हमारे बाकी ये अपने दोस्त हमारे मालिक साहब वगैरह हैं, ये भी मैंने ये कहा ना कि ये वो लोग हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत भी करते हैं और सिस्टम के अंदर रहना भी चाहते हैं, लेकिन उनको भी जो है वो इनकी पॉलिसीज़ ने जो है वो नहीं रहने दिया है सियासी तौर पर जो है। और उसमें जरदारी साहब के बाद जाने से कोई चीज़ हल नहीं होती। जरदारी साहब ने या शहबाज शरीफ साहब ने कौन सा कदम उठाया है जिसकी बुनियाद पर जो रियल इश्यूज़ हैं यानी वहाँ के वसाइल के जो है लोगों को मिल गए हों, या उसकी तरफ कोई कदम उठाया हो कि हम ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर रहे हैं कि ये मादनियात जो हैं या वसाइल जो हैं वो इनको होंगे। वहाँ तो इस तरह से नहीं है ना, जाके आपने वहाँ कैंप लगा लिया या जाके बैठ गए हैं, तो वो तो एक एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज़ के हिस्से के तौर पर है ना। ये या जरदारी साहब हों या शहबाज शरीफ साहब हों या उनके साथ और दूसरे बैठने वाले हों, कौन सा कदम उठा रहे हैं कि जिससे वो लोग जो जिनके ऊपर आप कह रहे हैं कि ये दहशत गर्दी कर रहे हैं या ये वो एलिमेंट है जो अमन नहीं कायम होने दे रहा है, उस एलिमेंट के साथ कहाँ बात कर रहे हैं, उस एलिमेंट के साथ कहाँ जो है वो किसी चीज़ के ऊपर उसको स्कीम ऑफ पॉलिटिक्स में ला रहे हैं। इंटरनेशनली भी सारी फोर्सेस जो हैं वो खिता आपका ऐसा है कि भाई वो ज़ाहिर है बैन अवी तौर पर तो ममालिक के इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं, लेकिन अब उसमें मुख्तलिफ मुल्कों की जो है वो उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट भी वहाँ मौजूद है, तो उसको डील करने की बात है ना कि किस तरह से आप एक स्टेट के अंदर रहते हुए एक ट्रूली फेडरल रिपब्लिक स्टेट बना सकते हैं।